میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک شہر کی۔ یریوان آرمینیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ دریائے ہرزیزدان کے کنارے واقع یریوان ملک کا انتظامی، ثقافتی اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ دارالحکومت 1918 کے بعد سے آرمینیا کی تاریخ کا 7واں علاقہ ارارات کے آس پاس واقع ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹی وی ٹریول پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی ٹریول سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ یریوان کی تاریخ 8ویں صدی قبل مسیح کی ہے، جس کے قلعے کی بنیاد ایریبونی 782 قبل مسیح میں شاہ ارغشتی اول کے ذریعہ ارارات کے مغربی انتہا میں ہوئی۔ ایربونی کو ایک عظیم انتظامی اور مذہبی مرکز کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، ایک مکمل شاہی دارالحکومت ہے۔ قدیم آرمینیائی بادشاہی کے آخر تک نئے دارالحکومت شہر قائم ہو گئے۔ یریوان کی اہمیت میں کمی آ گئی ایرانی اور روسی حکمرانی کے تحت۔ یہ بالترتیب 1736 سے 1828 تک ایریوان خانیت اور 1850 سے 1917 تک ایریوان گورنیٹ کا مرکز تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یریوان ہزاروں زندہ بچ جانے والوں کی حیثیت سے آرمینیا کی پہلی جمہوریہ کا دارالحکومت بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ میں آرمینیائی نسل کشی اس علاقے میں پہنچی۔ یریوان کے نام کی ابتدا کے سلسلے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اس شہر کا نام آرمینی بادشاہ یاورود چہارم کے نام پر رکھا گیا تھا، جو آخری رہنما تھا اورنیٹڈ خاندان اور شہر کے بانی یارو نداشت۔ تاہم یہ امکان ہے کہ اس شہر کا نام یریبونی کے یورپین فوجی قلعے سے اخذ ہوا، جس کی بنیاد 782 قبل مسیح میں ارغشتی اول نے جدید یریوان کی سرزمین پر رکھی تھی۔ جب آرمینی زبان کے ساتھ یریوان زبان کے عنصر مرکب ہو گئے تو یہ نام آخرکار ایریبونی یریوان سے تبدیل ہوتے ہوئے یریوان بنا۔ یریوان کی مرکزی علامت ماؤنٹ ارارات ہے، جو دارالحکومت کے کسی بھی علاقے سے دکھائی دیتی ہے۔ شہر کا محور بلائی حصہ میں لکھا ہوا دیوار پر ایک تاج والا شیر نشان ایک آنتاکار ڈال ہے، جس کے نیلے رنگ کی سرحد ہے۔ یریوان کا علاقہ 4ویں صدی قبل مسیح کے تقریباً دوسرے نصف حصے میں آباد ہوا۔ شہر کا جنوبی علاقہ، جو اس وقت شنگوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، کم از کم 3200 قبل مسیح کے بعد سے کانسی کے ابتدائی دور کی ثقافت کے زمانے میں آباد ہے۔ شنگوٹ تاریخی مقام پر پہلی کھدائی 1936 سے 1938 کے درمیان آثار قدیمہ کے ماہرین کی رہنمائی میں کی گئی تھی۔ 2 دہائیوں کے بعد ماہر آثار قدیمہ نے 1958 سے 1983 تک شروع ہونے والی کھدائی دوبارہ شروع کی تھی۔ قدیم سلطنت یاراراتو کو 9ویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ ارمین بیسن میں تشکیل دیا تھا۔ آرمینی پہاڑی کی جھیل وان بشمول جدید دور کے یریوان کا علاقہ قبل مسیح میں ایرانی میڈیس کے ہاتھوں بادشاہ یاروت کے خاتمے کے بعد آرمینی ہائی لینڈ کے ساتھ ساتھ ایربونی بھی سلطنت مدین کا حصہ بن گیا۔ تاہم 550 قبل مسیح میں میڈین سلطنت کو سائرس عظیم نے فتح کیا اور ایچیمینڈ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 522 قبل مسیح اور 331 قبل مسیح کے درمیان ایربونی آرمین سلطنت کے زیر کنٹرول ایک علاقہ، جسے ایچیمینڈ سلطنت کی میں سے ایک کے طور پر آرمینیا کے مرکزی مراکز میں سے ایک تھا۔ سکندر اعظم کے فتوحی دور کے دوران اور ایچیمینڈ سلطنت کے زوال کے بعد آرمینیا کے ستراپی کے حکمرانوں نے قبل مسیح میں گوگا میلا کی جنگ کے نتیجے میں آزادی حاصل کی، جس نے سلطنت آرمینیا کی بنیاد رکھی۔ ارماویر، بغاران جیسے نئے شہروں کے قیام کے ساتھ ہی ایربونی کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ فارس آرمینیا اور مازرپاٹ آرمینیا کٹوگائک سراسا نور چرچ آف ایوان 6ویں صدی کی طرف سے آرمینیا کی تقسیم کے بعد بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں 387 میں اور 428 میں ایربونی اور مشرقی آرمینیا کا پورا علاقہ ساسانیہ فارس کے زیر اقتدار آیا۔ 658 میں عرب اسلامی جارحیت کے عروج پر ایران کی فتح کے دوران
ایربونی یریوان کو فتح کیا گیا کیونکہ یہ فارس کے زیر اقتدار آرمینیا کا حصہ تھا۔ یہ شہر اس کے تحت امارات کا حصہ بن گیا۔ اموی خلیفہ ڈیون شہر نیب نائگے امارات کا مرکز تھا۔ اس دور سے شروع ہو کر عربوں کے ساتھ ترقی پذیر تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں آرمینیا کے علاقوں کو عربی زیر کنٹرول عربی مدانی علاقے آرمینیا سے گزرتے ہوئے عرب کارواں رستوں کے رستے کے طور پر اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہو گئی۔ زیادہ تر شاید ایری بونی کم از کم 7ویں صدی عیسوی کے بعد سے یریوان کے نام سے جانا جانے لگا۔ آرمینیا پر 2 صدی کی اسلامی حکمرانی کے بعد آرمینیا کے شہزادہ اشوت اول نے خلافت عباسی کے خلاف انقلاب کی قیادت کی۔ اشوت اول نے 850 میں یریوان کو آزاد کرایا اور اسے 862 میں عباسی خلیفہ المستعین نے آرمینیا کے پرنس آف پرنس کے طور پر تسلیم کیا۔ بعد ازاں 885 میں خلیفہ المعتمد کی رضامندی سے اشوت کو شاہ آرمینیا کا صدر بنا دیا گیا۔ 885 سے 1045 کے درمیان آرمینیا کی بیگرا ٹونی خاندان کی حکمرانی یریوان باذنطینیوں کے پاس جانے سے پہلے ریاست کا نسبتاً ایک محفوظ حصہ تھا۔ 1045 سے 1064 کے درمیان آرمینیا پر ایک مختصر باذنطینی حکمرانی کے بعد حملہ آور سلجوکیوں کی سربراہی میں ارطغرل اور بعد میں اس کے جانشین الپ ارسلان نے یریوان سمیت پورے خطے پر حکمرانی کی۔ تاہم 1201 میں آرمینیا کے ذکر رسول پرستی جارجیائی محافظہ کار یریوان اور لوری کے آرمینی علاقوں میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ منگولوں نے 1236 میں اینی پر قبضہ کرنے کے بعد آرمینیا نے اس حصے کے طور پر منگولوں کی سرپرستی میں تبدیل کر دیا۔ الخانیات منگولوں کے لیے وسوسہ بن گئے۔ 14ویں صدی کے وسط میں الخانیت کے زوال کے بعد زاکری شہزادوں نے 1360 تک لوری، شرق اور ہرات کے میدان پر حکمرانی کی، جہاں وہ حملہ آور ترک قبائل کے ہاتھوں چلے گئے۔ 14ویں صدی کی آخری سمائی کے دوران اوغیزکر قبیلے نے یریوان سمیت آرمینیا پر قبضہ کیا۔ 1400 میں تیمور نے آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کیا اور بچ جانے والے 60,000 سے زائد مقامی لوگوں کو غلام کے طور پر گرفتار کر لیا۔ یریوان سمیت متعدد اضلاع کو آباد کیا گیا۔ 1501 اور 1502 میں شاہی اسماعیل کی سربراہی میں ایران کی ابھرتی ہوئی صفویود خاندان نے یریوان سمیت مشرقی آرمینی علاقوں کے بیشتر علاقوں کو تیزی سے فتح کر لیا۔ 19ویں صدی کے روس فارس کی دوسری جنگ کے دوران 1926 تا 1928 کی روس فارس جنگ میں یریوان کو 1 اکتوبر 1927 کو جنرل ایوان پاسکوویچ کے تحت روسی فوج نے فتح کر لیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یریوان ایک چھوٹا شہر تھا جس کی آبادی 30,000 تھی۔ ریڈ سوویت فوج نے شمال مشرق سے 29 نومبر 1920 کو آرمینیا پر حملہ کیا۔ 2 دسمبر 1920 کو یریوان جمہوریہ آرمینیا کے دیگر علاقوں کے ساتھ سوویت روس کا حصہ بن گیا، جسے آرمینی سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کہا جاتا تھا۔ تاہم آرمینی SSR نے جارجیائی سوویت سوشلسٹ جمہوریہ اور آذربائیجان سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کے ساتھ مل کر 1922 سے 1936 کے درمیان SFSR تشکیل دیا۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد یریوان 21 ستمبر 1991 کو آرمینیا کا دارالحکومت بن گیا۔ یریوان کی اوسط اونچائی 990 میٹر ہے، کم از کم 865 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 1390 میٹر بالترتیب جنوب مغرب اور شمال مشرق میں سطح سمندر سے بلندی پر ہے۔ یریوان میں ایک براعظم متاثرہ سٹیپی آب و ہوا شامل ہے، جس میں لمبی گرم خشک گرمیاں اور مختصر لیکن سرد اور برفیلی سردیاں ہیں۔ اس کی وجہ یریوان پہاڑوں سے گھرا ہوا میدان اور سمندر سے اس کے فاصلے اور اس کے اثرات کی طرف منسوب ہے۔ گرمیاں عام طور پر اگست میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کے ساتھ ہی بہت گرمی رہتی ہے، اور سردیوں میں عام طور پر برف باری ہوتی ہے اور برف باری کا درجہ حرارت جنوری کے ساتھ اکثر درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ اور اس سے کم ہوتا ہے۔ بارش بہت کم ہوتی ہے جو سالانہ 12.5 انچ ہوتی ہے۔ یریوان سال میں اوسطاً سورج کی روشنی میں 2700 گھنٹے کا تجربہ کرتا ہے۔ یریوان ٹی وی ٹاور شہر کا سب سے اونچا ڈھانچہ ہے اور اس میں ایک قد آور ڈھانچہ ٹرانسکا کیسی ایریا ہے۔ یریوان ایک گنجان تعمیر شہر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پورے اضلاع میں کئی عوامی پارکس ہیں، جس میں درمیانے سائز کے سبز باغات۔ ایری بونی ضلع کا عوامی پارک اپنی مصنوعی جھیل کے ساتھ شہر کا قدیم ترین باغ ہے۔
17 हेक्टेयर के रकबे पर कब्जा करते हुए पार्क की मसनूई झील 8वीं सदी क़ब्ल मसीह के दौरान यारतों के बादशाह अरगश्ती अव्वल के दौर की है। लियोन और यरीवान शहरों के माबैन शराकत की अलामत बनने के लिए 2011 में बाग को मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाया गया और उसे लियोन पार्क के नाम से मंसूब किया गया। यरीवान 1918 में पहली जमहूरिया की आज़ादी के बाद से ही आर्मीनिया का दारुल हुकूमत रहा। आर्मीनिया की तरीही सरजमीन अरारात में वाक़या है। इस वक्त उसने नामलूद जमहूरिया के दारुल हुकूमत के लिए बेहतरीन मंतकी इंतखाब की हैसियत से काम किया था। यरीवान ने 1 अक्टूबर 1889 को ज़ार के जारी करदा एक फरमान पर शहर का दर्जा हासिल किया। रूस का सिकंदर दोम शहरी कौंसिल तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही होर्नस गोरगियान ने की, जो यरीवान के पहले मेयर बने। यरीवान को 12 इंतज़ामी अजला में तकसीम किया गया है। यरीवान के 12 अजला का कुल रकबा 223 मरबा किलोमीटर है। असल में एक छोटा सा शहर यरीवान आर्मीनिया का दारुल हुकूमत एक बड़ा शहर बन गया, जिसमें 1 मिलियन से ज़ायद बशिंदे हैं। सोवियत यूनियन के हाथमे तक यरीवान की आबादी की अक्सरियत रूसियों की अकलीतों वाले आर्मीनी बशिंदों की थी। कुर्द, आज़रबाईजानी, ईरानी भी मौजूद थे। ताहम 1988 से 1994 तक नागोर्नो काराबाख जंग के वक्फे के साथ आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन आबादी के तबादले का एक हिस्सा बनने वाले मुल्क में आज़रबाईजान की अकलियत कम हो गई। 1990 में इस मुल्क में माशी बहरान के दौरान रूसी अकलियत का एक बड़ा हिस्सा भी मुल्क छोड़कर चला गया। आज यरीवान की आबादी भारी तादाद में आर्मीनियाई है। यरीवान को पहले आर्मीनी बशिंदों ने आबाद किया। 15वीं सदी तक वो यकसा रहे। यरीवान किले की आबादी, जिसकी बुनियाद 1580 में रखी गई थी, बुनियादी तौर पर मुसलमान फौजियों पर मुश्तमिल थी, जिसका तखमीना 2 से 3 हज़ार था। आर्मीनिया में ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत एक अदीब है। 5वीं सदी के सेंट पॉल और पीटर चर्च को नवंबर 1930 में रूसियों ने मस्मार किया। यरीवान में अब तक तमीर होने वाले इब्तदाई चर्चों में शामिल था। इस शहर के बहुत से कदीम आर्मीनियाई कुरून वस्ता के गिरजाघरों को 1930 की दहाई में अजीम बर्च के दौरान तबाह किया गया था। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ आपकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।